رمضان المبارک کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ انسان یہ نہ سوچے کہ ماہ رمضان کی فضیلت اس لیے ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے، اس لیے ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے عزیزان محترم، روزہ رکھنے کی وجہ سے ماہ رمضان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے، نہ تو یہ کہا کہ روزے کی وجہ سے ماہ رمضان کی فضیلت ہے، نہ ہی یہ فرمایا کہ نماز کی وجہ سے ماہ رمضان کی فضیلت ہے، بلکہ اگر فرمایا ہے تو فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ رمضان، یہ وہ مہینہ ہے، رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اگر پروردگار عالم نے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو صرف اتنا کہہ کر کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے کی فضیلت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ 6 تاریخ کو جناب موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اس کے بعد 13 رمضان المبارک کو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا، اس کے بعد 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد پر زبور نازل کیا گیا، اور اس کے بعد 23 رمضان المبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت یہی وجہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا ہے، روزہ واجب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ روزہ اس لیے واجب رکھا گیا ہے، روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ جو مالدار اور امیر انسان ہیں ان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اور وہ غریبوں اور محتاج اور مسکینوں کے بھوک پیاس کو احساس کر سکے اور ان کی مدد کر سکے، اسی وجہ سے روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہ لینا اور پیاسے رہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کر لینے کا نام ہے، اپنے کان، ہاتھ سب کو اور اپنی زبان کو کنٹرول کر لینے کا نام ہی، گناہوں سے پرہیز کر لینے کا نام ہی روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعض حقوق بھی بتائے گئے ہیں کہ انسان کو کان کا استعمال وہی کرنا چاہیے جہاں پر صرف حق بیان ہوتا ہو، جہاں حق بیان ہو رہا ہو، نہ کہ وہاں پہ جہاں پر برائی موجود ہو، یا برا سننے کے لیے اس کان کو نہ استعمال کیا جائے۔ اس کے کچھ حقوق ہیں۔ آنکھ کو اس جگہ پر استعمال نہ کریں۔ پروردگار عالم نے اگر کان انسان کو عطا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اگر آنکھ عطا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اگر ہاتھ عطا کیا ہے تو ہاتھ کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے خلق کی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر ریزن کے نہیں خلق کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے
ہاتھ کا بھی ایک مقصد ہے، پیر کا بھی ایک مقصد ہے۔ قدم وہاں رکھے جائیں جہاں پر اچھائی ہو، بری جگہ پر قدم نہ رکھے جائیں۔ کان کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں صحیح ہو، غلط نہ ہو۔ ہاتھ کا استعمال، زبان کا استعمال گالی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اچھی گفتگو کے لیے استعمال کیا جائے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جائے۔